नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अला रसूलिहिल करीमिल अमीनिर रऊफिर रहीम व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहुवा बिल उफ़ुक़िल अअला सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाबा क़ौसैनि औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के काबिल पीर तरीक़त शेख़ तरीक़त हज़रत क़िबला अल्लामा क़ारी नसीर अहमद क़ादरी दामत बरकातुकुम लालिया, बरादर अज़ीज़ हज़रत अल्लामा क़ारी अहमद रज़ा साहिब, जनाब हज़रत अल्लामा क़ारी सैयद अहमद रज़ा साहिब और मेरे बरादर मोहतरम मेज़बान मोहतशम जनाब चौधरी मोहम्मद बूटा साहिब, खुश नसीब खुशबख्त तमाम बरादरान इस्लाम, आज की ये मुबारक महफ़िल जो हमारे भाई बूटा साहिब के बुज़ुर्गों के इसाले सवाब के लिए खुसूसन उम्मत मुस्लिमा के इसाले सवाब के लिए उमूमन मुनक़द होती है। आज का उन्वान मेराजुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। हज़रात गिरामी, मेराज नबी पाक की मोहब्बतों का इजहार है। वैसे तो मेराज ये हुजूर की अज़मतों का हसीन गुलदस्ता है, क्योंकि गुलदस्ते के अंदर मुख्तलिफ़ रंग के फूल होते हैं और हुजूर की अज़मतों के इस गुलदस्ते में हुजूर की शान के इतने फूल हैं कि हर फूल अपने पहलू में एक गुलशन और चमन रखता है। तो ज़ाहिर है कि हम इतनी बड़े मोजज़े को, इस खूबसूरत गुलदस्ते को कमा हक़्क़ुहू बयान नहीं कर पाते, तो कोई एक हम उसकी समत ले लेते हैं, गोशा ले लेते हैं, उसके ऊपर हम मुख्तसर सा बारगाह रिसालत में अपनी हैसियत के मुताबिक अरमुगान अक़ीदत हदिया मोहब्बत पेश करने की कोशिश करते हैं। और साथ ही मैं एक हज़रत साहब ने जो इरशाद फरमाया है कि अल्लाह पाक का कलाम जब पढ़ा जा रहा हो तो ज़ाहिर है उसको सुनना लाजिम है, पूरे अदब के साथ, एहतराम के साथ। तो ये पोजीशन या सिचुएशन ऐसी थी कि जब मैं हाज़िर हुआ तो क़िबला क़ारी साहब तिलावत फरमा रहे थे, अल्लामा नसीर साहब भी तशरीफ़ ले आए। तो हमारी तो कोई औकात भी नहीं है कि जहाँ जगह मिली वहाँ बैठकर अल्लाह का कलाम सुने। ये तो तरीक़ा है कि जब आप आएँ, जहाँ जगह मिल जाए बैठ जाए, यही तरीक़ा है। एक है शरई मसला क्या है,
شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو، نعت ہو رہی ہو، بات ہو رہی ہو، واعظ ہو رہا ہو اور کوئی معزز ہستی آ جائے تو شرعی طور پر کھڑے ہو کر ان کا استقبال مستحسن ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے، لیکن کسی آدمی کو دل میں یہ تمنا نہیں رکھنی چاہیے کہ میں آؤں تو لوگ کھڑے ہوں، یہ برائی ہے۔ کوئی آدمی دل میں یہ چاہے کہ میں آؤں تو لوگ کھڑے ہو جائیں، یہ اس انسان کی برائی ہے، اس کے لیے یہ جذبہ اس کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ اس پر حضرت امام نووی جو حضور کی حدیث کی دنیا کے امام ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے التبیان۔ اس التبیان میں انہوں نے اس مسئلے کو واضح کیا ہے کہ جب بھی کوئی محترم ہستی آ جائے تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بھی بندہ کھڑا ہو کر ان کا استقبال کر سکتا ہے۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے اس کے اوپر ایک مستقل کتاب لکھی ہے۔ تو شرعی مسئلہ تو یہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ اگر کہیں، کیونکہ ہم لوگ تو نہ 3 میں نہ 13 میں، ہماری اوقات کیا ہے، میں کہہ رہا ہوں واقعی اگر کوئی ایسی ہستی آ جائے، ہم اور آپ کھڑے ہو جائیں تو یہ غیر مناسب نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے۔ لیکن ہمیں جذبہ یہ رکھنا چاہیے کہ ہم جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، نعت شریف پڑھی جا رہی ہو، بات ہو رہی ہو، ہمیں عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے اس سے بہتر کوئی راستہ، ہمارے بزرگ ایسے ہی کرتے تھے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ سرہند، آپ ایک مرتبہ بیٹھے تھے، قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی، قاری صاحب نے آ کے چٹائی پہ بیٹھ کے تلاوت شروع کر دی۔ حضرت کے نیچے تلائی تھی، اب چٹائی اور تلائی میں کوئی اتنا زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا، لیکن آپ نے اچانک اپنے نیچے سے تلائی کھینچ کے پاسے کر دی۔ بعد میں پوچھا گیا، حضرت سمجھ نہیں آئی، اچھے خاصے آپ بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا شرم آئی کہ وہ قرات کرنے والا نیچے بیٹھا ہو، میں اوپر بیٹھا۔ اب ہم میں وہ تو خیر سے جذبہ، لیکن مسئلہ جو ہے وہ میں نے دونوں چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کو سرفراز و سر بلند رکھے اور ہم گناہگاروں کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ برادران اسلام، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نچوڑ اللہ کا دیدار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کائنات میں آج تک یہ جو 18 یا 40 ہزار جہان ہے، جس کا کوئی کنارہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اس پوری خدا کی بستی میں اللہ کا ماتھے کی آنکھ سے جاگتے ہوئے کسی نے دیدار نہیں کیا سوائے ہمارے آقا کے۔ اور اس کائنات میں سب سے محبوب ترین شے اللہ کا دیدار ہے، باقی سب نعمتیں اس سے کروڑہا حور، کروڑہا قصور، کروڑہا جنتیں سب ہیچ ہیں، اللہ کا دیدار سب سے بڑی دولت ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو ذرا سی جھلک کہیں ملی، وہ ساری زندگی اسی جھلک کے لیے تڑپتے رہے۔ ایسے لوگ بھی امت میں گزرے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا حضرت ابن الفارض۔ ابن الفارض 40 سال سے زیادہ ان کی پلکیں بھیگی رہیں، نیند نہیں آتی تھی،
انہوں نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ دی، جو کچھ کیا، دعا صرف ایک ہی مانگی کہ تو سامنے آ، میں سجدہ کروں۔ زندگی میں صرف ایک ہی دعا، کیا مولا تو اپنا آپ دکھا، مجھے اپنا جلوہ دکھا۔ وہ عاشق مشہور ہو گئے، دیوانے مشہور ہو گئے، ان کا جذبہ ایک ہی رہا، کہا نہ آخرت کی طلب ہے نہ دنیا کی فکر ہے، بس وہ کبھی کرم فرمائے، کبھی اپنی جھلک دکھائے۔ اور حیرت یہ ہے کہ جب ان کا آخری وقت آیا، اللہ نے ان کے عمر بھر رونے کا بدلہ یوں چکایا کہ جنت کو اٹھایا، مرتے ہوئے ان کے سامنے آ کے ٹکایا۔ فرمایا بعد میں مر، پہلے جنتوں کا دیدار تو کر۔ ہم اور آپ لوگ ہیں نا، ہمیں جنت کے باہر بھی کہیں جگہ مل جائے تو غنیمت ہے۔ اب وہ آدمی وہ ہے جس کو مرنے سے پہلے، جنت مرنے سے پہلے ملنے والی، دکھنے والی نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ ساری عمر جو رویا، اس کی جھلک کے لیے اللہ نے جنت نہیں جنتوں کو اٹھایا، اور اس بندہ خدا کے سامنے فرشتوں کو فرمایا اسے کہو یہ دیکھ ساری جنتیں ہیں۔ جوں ہی بہشت باغ بہشت پہ ان کی نظر گئی، ان کی مرتے ہوئے چیخیں نکلی، تڑپنے لگے نیم بسمل ہو کے، اور رو رو کے ان کی صدا بلند ہوئی، او میرے محبوب خدا، اگر میں نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی جنت مانگی ہو تو جنت مجھ پر حرام کر دے۔ او میرے بے نیاز محبوب، اگر میں ایک دن بھی ایک پل کے لیے دوزخ سے ڈرا ہوں تو جہنم مجھ پر واجب کر دے۔ میری ساری زندگی نہ جنت کا خیال آیا نہ دوزخ کا خیال آیا، میرے سامنے ہر وقت تیرا ہی جمال آیا۔ میں تو زندگی بھر جھولی پھیلا کے روتا رہا، میری پلکیں بھیگی رہیں، میرے آنسو برستے رہے، میں رات کو سویا نہ دن کو سویا، میں ساری زندگی رویا، تیرے دیدار میں کھویا۔ اب تو غیر اٹھاتا ہے، جنت مجھے دکھاتا ہے۔ منہ پھیر کے کہا میں نہ جنت کا عاشق، نہ حور کا عاشق، نہ کھجور کا عاشق، نہ میں انگور کا عاشق، میں ہوں حضور کا عاشق۔ اصل میں آپ تو یہ نہیں کر سکتے، میں بھی ہم یہ نہیں کر سکتے، ہمیں تو کہیں کھجور انگور مل جائے تو سبحان اللہ، ہماری یہ بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں سارے برابر، کسی کا کوئی حوصلہ، کسی کا کوئی حوصلہ۔ اس نے کہا میں نے جنت مانگی کبھی نہیں، میں نے دوزخ کا ذکر نہیں کیا، میں تو تڑپتا رہا تیرے دیدار کے لیے، میں ساری عمر رویا، میں نہیں سویا۔ اب تو مجھے بہشت دکھاتا ہے، اپنا آپ چھپاتا ہے۔ ان کا نام تھا حضرت ابن الفارز، انہیں کہتے ہیں۔ تو ابن الفارز کو چس پڑی تھی، کہیں جھلک ملی تھی کہ اللہ کتنا حسین ہوگا، یعنی سوچیں نا کتنا ہے اللہ حسین، جس کی ایک تخلیق ہے رحمت للعالمین۔ وہ اللہ کتنا سونا ہوگا۔ حضور کا اپنا خواب ہے، حضور فرماتے ہیں رأیت ربی، سرکار فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو دیکھا فی احسن صورت۔ میرا رب، اب
اردو میں تو جان نہیں ہے اتنی کہ اس کا ترجمہ سہ سکے، تو پنجابی میں ہوگا کہ میرا رب ڈھائی سونا۔ یہ کون گواہی دے رہے ہیں؟ سرکار کہتے میرا رب، دیکھا میں نے، میرا رب بڑا سونا۔ اب سرکار دو عالم تو دیکھا ہے، لیکن جن کو جھلک ملی کہیں سے، خیالات میں بھی ملی، وہ مر گئے۔ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک جگہ سے سفر کر رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک مجذوب پڑا ہے جذب کی کیفیت میں، اس کی آنکھ میں کیڑے، اس کی زبان پہ کیڑے، اس کے بدن میں کیڑے، ہاتھ اس کے لنجے، پاؤں اس کے تھے نہیں، ایک بالکل گوشت کے لوتھڑے کی طرح پڑا ہے، کیڑے اس کی زبان آنکھوں کو چاٹتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں۔ حضرت بشر حافی اس کے قریب آئے اور قریب آ کے انہوں نے اس کا سر اٹھایا، اپنی جھولی میں ٹکایا، ایک ایک کیڑا ہٹایا، ایک ایک کیڑا اس کے بدن سے ہٹایا۔ جب کیڑوں نے کھانا بند کیا، اسے تھوڑا سا ہوش آیا، جو ہی اسے ہوش آیا، اس نے فٹ زبان کو کھولا، فوراً بولا، اس نے کہا من ھذا الفضولی، کون نکما نکارا واہیات آدمی میرے اور میرے یار کے بیچ میں آ گیا ہے؟ من ھذا الفضولی الذی یحول بینی و بین ربی، یہ کون نکارا ہے، یہ کون واہیات ہے؟ اب کیا اس کا ترجمہ کر سکتا ہوں؟ کون ہے نکما آدمی؟ میری لو لگی تھی، تار جڑی تھی، یہ کون ہے جو میری تار توڑ گیا؟ حضرت بشر حافی، اب بشر حافی کو تو آپ جانتے ہی ہیں، بشر حافی وہ بندہ ہے، حضرت امام احمد بن حنبل جیسے لوگ جب پڑھنے پڑھانے سے تھک جاتے تھے، سکون لینے بشر حافی کی محفل میں آتے تھے۔ حضرت بشر حافی اس قد کا آدمی جس کے جنازے میں آنے والے بخشے گئے، وہ بشر حافی، امام ابن عساکر کہتے ہیں کہ خواب میں بشر حافی نے بولا جو مجھ سے پیار کرے گا اللہ اس کا بیڑا قیامت کے دن پار کرے گا۔ ان کو وہ کہتا ہے من ھذا الفضولی، کون واہیات نکما نکارا جس نے آ کے کھو لیا مجھ سے یار کا نظارہ۔ بشر حافی نے تک کے کہا میں نے تیرے ساتھ بھلا کیا، کیڑے کھا رہے تھے تجھے، کیڑوں نے تجھے کھا کھا کے یہ حال کیا، میں نے احسان کیا، تو نے مجھے کیا صلہ دیا؟ اس نے کہا اوے بشر تجھے کیا پتا، جب کیڑے کھاتے ہیں ادھر سے صدا آتی ہے کیسے ہو، کیسے ہو، جب وہ ایک مرتبہ پوچھتا ہے حال، میں کہتا ہوں کھینچ لے الٹی میری کھال، بس پوچھتا رہے میرا حال۔ ہائے کم بخت تو نے پی جو نہیں، لذت ای میں نہ چناسی تا نہ چشی، ہم ہیں رکھے پھکے بد ذوقے، ہمارے پلے کہاں یہ شوق، کہاں یہ ذوق، کہاں طلب دیدار، نہ اروار نہ پار، یہ ہیں امت کے سردار، جن کی درد میں یہ پکار۔ آگے سنیں، آگے کہا بشر تو کیا سمجھتا ہے کہ کیڑے کھاتے ہیں ہم گھبراتے ہیں؟ کہا جب کیڑے کھاتے ہیں اس کا عشق اور بڑھتا ہے۔
فرمائے یہ تو کیڑے کھا رہے ہیں، کوئی کینچی لائے اور میرے بدن کو پرزا پرزا کر کے کاٹے تو اس کا پیار ذرا کم نہیں ہوگا، بڑھتا ہی جائے گا، یہ دریا چڑھتا ہی جائے گا۔ ایک اور بات اسی طرح آپ کو، یہ وہ ہیں جن کو جھلک ملی تو اس جھلک میں ایسے غرق ہوئے، نشہ کیا ہے، ایسے مست ہوئے اس ایک موہوم جھلک، نظارے والی جھلک نہیں ہے، خیالات میں جو آئی کیسا سونا ہوگا۔ تصور بندہ کرتا ہے نا، جس نے یوسف بنایا، جس نے پاک عربی بنایا، جس نے اتنا سونا جہان بنایا، وہ خود کیسا ہوگا۔ تصور میں بندوں کی جان نکل جاتی ہے۔ حضرت انہی بشری کی بات ہے، آپ ایک مرتبہ آئے اور ایک آدمی کو پولیس پکڑ کے لٹا کے مار رہی تھی کوڑے، بیت، ایک بیت، دوسرا 1000 بیت اس کو مارا گیا۔ کتنے؟ 1000، سمجھانے کے لیے کوڑا کہتا ہوں، 1000 کوڑا پڑا، چمڑی ادھیڑ دی گئی، گوشت پھٹ گیا، پسلیاں کڑک گئیں۔ حضرت بشر حافی آئے کہ پولیس مار رہی ہے اور وہ بے سود پڑا ہے، لیکن نہ چیختا ہے، نہ چلاتا ہے، نہ روتا ہے۔ بشر نے آ کے ایسے پولیس والوں کے ساتھ کھڑے ہو کے جو ہی اس پہ پڑے کوڑا یا بیت اور وہ چپ، جھار بیت کے اوپر بشر دیوانہ کہے، واہ واہ، ہن مینوں ڈنڈے پہن تے تسی آکھو واہ واہ۔ اب ایک بشر حافی اس کو ہر ڈنڈے پہ کہتا رہا واہ واہ۔ جب پولیس مار مار کے تھک گئی، پیچھے ہٹی اور اس نے ایسے گردن کو پھیرا کہ یہ کون تھا میرا دشمن جو میری چمڑا پھٹ رہا ہے، پسلی ٹوٹ رہی ہے اور کہتا ہے واہ واہ۔ تو دیکھا تو بشر حافی، وہ جو 1000 ڈنڈے پہ کوڑے پہ نہیں رویا، بشر کو دیکھا رو پڑا۔ بشر نے کہا او ظالم یہ کیا، اتنا تو نے ظلم سہا، منہ سے کچھ نہ کہا، مجھے تک کے کیوں رویا؟ اس نے کہا نادان تھے مارتے رہے، لیکن تو دانا ہے۔ وہ ایک عام سا شعر ہے کہ دنیا 1000 ظلم کرے اس کا غم نہیں، مارا جو تو نے پھول وہ پتھر سے کم نہیں، کہ تو دانا تھا، تو بھی مذاق اڑاتا ہے میرا۔ بشر نے کہا تو غلط سمجھا، میں تو تیرے حوصلے پہ آ کے واہ واہ کر رہا، کیا کمال تو نے حوصلہ پایا، 1000 بیت کھایا، لیکن ایک آہ کا لفظ تیری زبان پہ نہیں آیا۔ اللہ نے تجھے پتھر بنایا، چمڑا بھی پھٹ گیا، گوشت کی بوٹیاں نیچے نچڑ کے گر رہی ہیں، لیکن اتنا حوصلہ۔ من انتا، تعارف تو کروا، تو ہے کون؟ تعارف کروا، تو ہے کون؟ اس نے تعارف کروایا، کہا انی عاشقن، میں کسی کا عاشق ہوں، ہوئے ہوئے ہوئے، میں کسی کا عاشق ہوں۔ بشر پیغام رکھتا تھا اوپر والے کا۔ اس نے کہا اچھا ایک بات بتا، تو رویا کیوں نہیں؟
1000 بیت پڑھا، تو رویا کیوں نہیں؟ اب وہ پھر رویا. اس نے کہا کیسے روتا؟ جس کے لیے بیت پڑھ رہے تھے وہ سامنے تھا. ہائے ہائے کیسے روتا؟ اسی منزل پہ کہتے جنہ دکھاں بچ دل بر راضی، سکھ انا تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے. یا رسول یا رسول یا رسول. آپ نے کہا تو رویا کیوں نہیں؟ اس نے جواب دیا میں کیسے روتا؟ جس کے لیے ستم ہو رہا تھا وہ سامنے تھا، میں کیسے روتا؟ اب حضرت بشر حافی نے دیکھا کہ لوہا گرم ہے. اب جو بات بتانے والی وہ یہ ہے کہ لوہا گرم ہے اور اس کو حسن کا احساس ہو چکا ہے کہ حسن کیسا ہوتا ہے. بھئی اتنا کچھ جو سہ رہا ہے ایک حسین کو تک کے اس کو احساس ہو گیا ہے کہ حسن کیا ہوتا ہے. اب آپ نے اسی موڑ پہ اس سے پوچھا، فرمایا تیرا محبوب معشوق بہت سونا ہے. اس نے کہا اے پاگل، 1000 کوڑا جس کے لیے کھایا آہ نہیں کی، سونا نہیں ہوتا. سونا نہ ہوتا تو یہ دکھ میں سہتا. بشر نے کہا ایک بات بتا، اب ذرا غور کرنا، ایک بات بتا، تیرا معشوق تو بہت سونا لیکن جس نے اس کو بنایا ہوگا وہ خود کیسا سونا؟ لگی چوٹ نکلا کھوٹ، وہیں ہوا لوٹ پوٹ، اور ایسے بھڑکا پھڑکا مچھلی کی طرح اوپر گیا نیچے آیا، آہ کر کے کہا اللہ اکبر، جان ہوا ہو گئی. لوگوں نے بشر سے کہا تو نے بندہ مار دیا، یہ کیا ہوا؟ بشر نے کہا کہ اللہ کا حسن اس پہ تھوڑا سا عیاں ہو گیا. اللہ کا، اب وہ دیکھا اس نے کچھ نہیں، اس کو تصور میں آیا کہ ای میرا محبوب اتنا سونا تے جیڑا ادھائی خالق او کتنا سونا. بس تصور میں جو رب العالمین کے حسن کا خیال آیا، روح پہ زوال آیا. اس نے پھڑک کے خیال میں آتے ہی اپنی جان اس حسن مطلق کے اوپر وار دی. سمجھ میں آیا اللہ کتنا سونا ہے. لوگ اللہ کا تصور بس تھوڑا سا آ جائے جان نکل جاتی ہے، مر جاتے ہیں تصور کر کے، ساری زندگی کھاتے کچھ نہیں. ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جو صرف اللہ کے تصور کی خوراک میں زندہ رہے، لیکن ہم اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے. ہم تو اس کا بھی تصور نہیں کر سکتے کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم اس راہ کے راہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ محبت کو سمجھنا ہے تو ناسے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا. بلال کی ہم باتیں کرتے ہیں، کہنا سوکھا ہے، بلال بننا، لیکن کیوں وہ سب کچھ سہتا رہا؟ اس کے سامنے حسن محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا گویا نماز تھی تیری. تکتا رہا
اسی کے اوپر اس کی زندگی گزر گئی۔ حضرت بشر حافی کا میں نے کہا، وہ کہتے ہیں جب میری موت ہو گئی انہوں نے خواب میں اپنے یاروں کو بتایا کہ میں نے معروف کرخی کو پایا، ابو نصر تمار کو پایا، عبد الوہاب وراق کو پایا۔ یہ اولیاء تھے پہلے کے۔ کہتے ہیں کسی کو دیکھا کھجوریں کھاتے ہوئے، کسی کو دیکھا انگور کھاتے ہوئے، پر معروف کرخی کو کیا دیکھا؟ کہا نگاہیں اٹھائے ہوئے، حسن پہ لگائے ہوئے۔ میں نے کہا مولا یہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، فرمایا نہ دنیا میں اسے کھانے کی طلب نہ پینے کی طلب تھی، یہ میرے دیدار کا متوالا تھا، میں نے مرنے کے بعد اپنا دیدار اس پہ حلال کر دیا۔ میں اللہ کے دیدار کی بات کر رہا ہوں، اپنے آقا کی معراج کی شب مثال دے رہا ہوں تاکہ ہمیں ذہن میں آئے کہ اللہ کا حسن کیا ہے، کیسا ہے۔ اب میں آپ کو قرآن پاک سے ایک مثال دینے لگا ہوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام یہ رسول نہیں، اولو العزم رسولوں میں سے اعلیٰ رسول۔ یاد رکھیں انبیاء نیچے ہیں، رسول اوپر ہیں۔ رسولوں میں چند 4-5 نبی ہیں جو اولو العزم ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، میرے اور آپ کے آقا۔ یہ اولو العزم چند ہستیاں ہیں۔ حضرت موسیٰ ان میں چاند کی طرح ہیں، مہتاب کی طرح ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم، قرآن پاک نے یہ روداد بتائی، گئے تھے اللہ سے ملاقات کرنے، گئے سے بات کرنے، اور ہم سمجھتے شاید اللہ روزانہ ان سے بات کرتا تھا۔ کہتے ہیں 2 ہی بار بات ہوئی، 2 ہی بار، اللہ سامنے نہیں، پس پردہ گئے بات کرنے۔ جب اللہ کی بات سنی فلما کلمہ، جب بات سنی، بات میں اتنی غضب کی چس، اتنی جادو بھری رس، وہیں کر بیٹھے بس، گھٹنے ٹکا بیٹھے، ہمیشہ کے لیے آ بیٹھے، دھواں دھکا بیٹھے، جو نئی نعرہ لگانا تھا وہ لگا بیٹھے، اور کہنے لگے جس کی بات اتنی سونی، ذات کتنی سونی ہو۔ وہیں کے اوپر انہوں نے گھٹنے ٹیک کے جھولی کو پھیلایا، پھٹ نعرہ لگایا، رب ارنی انظر الیک۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تو سامنے آ میں سجدے کروں تب لطف ہے سجدے کرنے کا، تو اور کہیں میں اور کہیں، تیرے نام کو سجدے کون کرے۔ کرم فرما سامنے آ۔ اب جب ایک اولو العزم ہستی نے کہا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ایک نظر، بس ایک نظر کر مجھ پہ مہر، ایک نظر۔ آگے سے جواب کیا آیا دیکھ لے، آگے سے جواب اتنا سخت ہے، انہوں نے کہا رب ارنی انظر الیک، آگے سے کیا جواب ہے جی؟ قالا لن ترانی۔ یہ اتنی زور کا لفظ ہے کہ تیری ہمت کیسے ہوئی، تو منہ کھولا کیسے، تو نے میرے دید کا بولا کیسے، ہرگز تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اتنی سختی، اسی پہ اعلیٰ حضرت نے کہا نا تبارک اللہ، شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ کہتے ہیں ربا بولن دی جا نہیں، پوچھ نہیں سکتے،
ساڑی طاقت نہیں، پر اے بے نیازی کمال نہیں، اووی نبی اووی نبی اووی پیارا اووی پیارا، پر ایک منگے تے آدھیں جوش دے نال ہٹ پیچھے، تو مجھے دیکھ ہی نہیں سکتا، ایک نو بلاندہ ہیں، بلا کے جدو رکن لگ دیں آدھیں اور نیڑے ادنو یا احمد بڑھائے محمد، قریب ہو احمد قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھا۔ ایک نو نیڑے نہیں لگن دیندہ، ایک واسطے سیجاں بھی چھائیاں ہوئی ہیں، سائے سنگار کیتے سب ہوراں تے منگل گامن کھلیاں، اج جنجاں دا لاڑا مل مل رکھو گلیاں، اج جنجاں دا ایک نو شدہ او آیا، انہیں چلا پہلے لایا، پھر آکے انہیں تیرے سامنے آجزی نال اپنی دید نو کاسا بنایا، انہوں تو فرمایا ہرگز نہیں، ایک نو خود دولا بنایا، برات نو او دے نال لایا، ساری کائنات نو سجایا، تے پھر ساری کائنات تھلے او عرش دے اتے نازا نال پیا چلے، بلے بھائی بلے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ساڈا نبی نور ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا آپ نے حضرت کلیم اللہ علیہ السلام عظیم المرتبت ہستی، کمال پیغمبر، لیکن لن ترانی آگے تھوڑی سی رعایت کی کہا ولیکن انظر الی الجبل، تو ہون آگے خالی نہ ون، ہون تو ذرا اک پہاڑ تے رکھ، انظر الی الجبل، اک پہاڑ تے رکھ، اے نہیں آکھیا میرے دیدار تے رکھ، نہیں پہاڑ تے، اچھا جی میں پہاڑ تے رکھن دے آگے تُسی کی کرو گے؟ فرمایا اساں تجلی سٹانگے پہاڑ دے اتے، تو ڈائریکٹ تجلی نہیں ویک سکدا، تو پہاڑ ویک، کی ویک؟ تے انہاں کو اے نہیں آکھیا پہاڑ تے میں پہلے بڑے ویک۔ اللہ پاک نے قرآن پاک فرما رہا ہے انظر الی الجبل، تو پہاڑ کو دیکھ، ہم تجلی ڈالیں گے پہاڑ پر، ان استقر مکانہ، اگر پہاڑ کی فولادی چھاتی میری جھلک کو سہ گئی تے تو بھی پھر کدے ویخ لمی، پہلے چیک تے کر لائے نا کہ ساڑی جھلک کوئی سہ بھی سکتا ہے، ان استقر مکانہ فسوف ترانی، اب ہوا کیا فلما تجلی ربہ، اللہ خود بتا رہا ہے جب اللہ نے تجلی ڈالی کس پہ؟ پہاڑ پہ، جعلہ دکا، پہاڑ کی چھاتی کو چیر کے رکھ دیا، ٹوٹے اڑ گئے فولادی چٹان کے، کوہ طور کے، اور جو پہاڑ کو دیکھ رہے تھے ان کا کیا حال ہوا؟ یہ کمزور نبی نہیں، یہ اسرائیل کو ایک چپت لگائے نا تو آنکھیں نکال کے تلی پہ دھر دے، اتنا بڑی عظمت والا۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اسرائیل تھا، اگر کلیم اللہ کا تھپڑ 14 طبق پہ پڑتا تو 14 طبق کے پھیتے اڑ جاتے، اتنی طاقت والا نبی ہے، لیکن جلوے والی جگہ، کیا؟ جلوے والی جگہ کو تک نہ سکے، مک گئے ہوش، مٹ گئے جوش۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے خرّا موسیٰ، گرے حضرت موسیٰ صاعقہ، نہ ہوش رہا نہ جوش رہا، جب ہوش آیا تے آکھنا چاہیدہ سی مولا ایک واری وات کی آدن، ایک واری موڑ، ایک واری وال، تے اے لئیے آلے کی آدن جی،
ایک واری پھر سبحان اللہ ایک واری پھر ایک زبان جادے نے ایک واری وات تے ایک زبان جادے نے ایک واری وال آوے چھل تے جڑے چوکھے پڑھے لکھے کہتے مقرر لکھنؤ کی پیداوار کہتے پھر عطا ہو مطلب آندہ ایک کوئی ہے کہ گریوی دیمی تھوڑا جا اور دے کہنا تو چاس اتنی کمال آئی کلیم اللہ کو لیکن سمجھ گئے کہ تو خیال ہے کسی اور کا تجھے سوچتا کوئی اور ہے سر آئینہ تیرا عکس ہے پس آئینہ کوئی اور ہے تو نصیب ہے کسی اور کا تجھے مانگتا کوئی کسی کے دست طلب میں ہوں تو کسی کے حرف دعا میں ہوں میں نصیب ہوں کسی اور کا مجھے مانگتا کوئی اور ہے لفظ کیا ہے قالا ہون جلک جڑے ویلے وس دے وچ نہ رہی تے حضرت موسیٰ نو ہوش آیا ایک کوئی پتہ نہیں قرآن نے نہیں دسیا تو ہفتے تو بعد آیا مہینے تو بعد آیا جب ہوش آیا قالا سبحانکا توب تو حضرت موسیٰ ہوش آتے ہی بولے کہ تو پاک ہے میرے حوصلوں کی چھاتی چاک چاک ہے یعنی تجھے وہ دیکھے جو شہ لولاک ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اللہ لبیک 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 اللہ اکبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر آگے کیا کہا توب تو میری توبہ توبہ دا مطلب کی ہوندہ ہے کہ میں پھر اے نعرہ نہیں لاونا میں پھر جھولی نو نہیں پھیلاونا اسا پھر تینو ویکھن واسطے نہیں آونا توب تو میری توبہ ایک طرف حضرت موسیٰ جلوے والی جگہ زمین کے اوپر تک کے کہتے سبحانہ کا توب تو ایک وہ منزل وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ جانی نال ملے دل جانی اب سو کی ایک جانی نال ملے دل جانی تے ویتھ نہ ریہا ذرہ اتنی قرب میرے نبی نے پایا ولم یتزلزل محمد نہ میرا نبی گھبرایا پسینہ بھی نہیں آیا ایویں سر نو چایا ایک اہل حدیث عالم نے بھی فرمایا کہتے ہیں کہ حسن خدا اللہ تعالی وہ اپنے حسن کے ساتھ بن ٹھن کے سامنے تھا اور ادھر بصارت محمدیہ وقف دید ہو گئی یعنی خدا بن ٹھن کے اپنے حسن کے سارے پردے ہٹا کے سامنے آیا یار قریب فرمایا اور دیکھنے والے نے بھی نعرہ لگایا تو بھی خواہ میں ویکھن آیا اور جدوں وکھاون والے وکھایا تے ویکھن والے نے ٹک ٹکی باندھ کے نہ دائیں گئی نظر نہ بائیں گئی نظر نہ پیچھے ہٹی نظر نہ حد سے بڑھی نظر اس کو کہتے ہیں ٹک ٹک دی دم دم نہ کشی دم آنکھ آنکھ ویچ لڑ گئی اتھے ہی کھڑ گئی اتھے ہی اڑ گئی اور قرآن نے اس کو کیا کہا ما زاغ البصر ما نہ زاغا ٹیڑھی ہوئی البصر تیری نظر نہ ٹیڑھی ہوئی نظر نہ تھکی نظر نہ اکی نظر نہ درماندہ ہوئی نظر نہ واماندہ ہوئی نظر رب اکبر نے کہا کمال تو یہ ہے وما تغا نہ حد سے بڑھی نظر
یہ تو قرآن کو سمجھنے والے سمجھیں. پہلے کہا ما زاغ البصر. انج تے بندہ ویسے بھی کسی نو ویکھے تے نہیں ویکھ سکتا. سامنے یوسف علیہ السلام آوے تے سونے سونے لوگ ہاتھ کٹ کے ہو جاندے. سورج چمکے نا جون آلا تے بندہ اکھ وچ اکھ پاوے تے بھامیں اکھ ہوئے بیل دی تے بھامیں دان دی تے بھامیں ہرن دی اتھے ہی بجھ جاوے. لیکن سامنے رب آوے اور پھر رب خود فرماوے کہ ما زاغ البصر. ہر اکھ تو وکھے اکھ تیری. ہر اکھ تو وکھے اکھ تیری. کل اکھیاں دی سردار ہے اکھ. سمجھ میں آیا کیا دیدار ہے. لیکن دیدار پانے والا نبیوں کا سردار ہے. کیا استعداد ہے, کیا دیکھنے کی استعداد, کیا طاقت ہے تکنے کی. جس حسن کو کوئی نہ عرش تک سکا, نہ جنت دیکھ سکی, نہ کوئی جنتی تک سکا, نہ جبریل نے دیکھا, نہ میکائیل نے دیکھا, نہ کسی نبی نے دیکھا, نہ کسی ولی نے دیکھا. ماتھے کی آنکھ کے ساتھ بیداری میں اگر دیکھا تو میرے پاک محمد عربی نے دیکھا, اور کسی نے نہیں دیکھا ہے. لیکن دیکھنے والے نے جس انداز سے دیکھا. اسی بات پہ ہی آپ ذرا تصور فرمائیں. کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جب جلوہ گاہ, عید نہیں عید گاہ, عید علی جا ویک کے ٹورے نا تے بچھو آئی آواز موسیٰ منہ لکائی ون. کیا منہ چھپا کے جا. کہا وہ کیوں؟ کہا جلوے والی, میرے جلوے والی جگہ تم نے دیکھی ہے, عکس تیرے چہرے پہ پڑا ہے. اگر ابھی تجھے کوئی دیکھے گا اندھا ہو جائے گا. چہرہ چھپا کے جا. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے, چہرہ چھپایا, لیکن نظر کو جو لگایا, رات تھی اندھیری تو نظر آج بدلی. کیا کہتے ہیں کہ 16 میل سے زیادہ دور کالا پتھر, کالے پتھر پہ کالی رات میں چیونٹی جو تھی وہ رینگ رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام کو ایسے لگا جیسے دوپہر کے وقت تلی پہ چل رہی ہے. پھر دی صدا میرے خدا یہ کیا؟ فرمایا یہ کیا؟ تو ساڑی جلوے علی جا ویکھی تے ہون تیرے اکھ دا نور نہ ویکھے دور. پھر کی ہویا ساڑا نور؟ عاشق بولیا واہ مدنی ڈھولیا. جنہیں ویکھی جلوے علی جا وہ تو دیکھے اندھیری رات, کالے پتھر پہ کالی چیونٹی اسے نظر آئے. لیکن جو رب کو دیکھائے اللہ اس سے کیوں کچھ چھپائے. کوئی ان بدبختوں کو سمجھائے, ساری کائنات کیوں نہ اس کی ہتھیلی پہ آئے. اتنا تو عقل میں آنا چاہیے. سب سے مہنگا تو اللہ کا دیدار تھا. جب اللہ نے اپنا آپ نہیں چھپایا تو پھر کیڑا غیب چھپایا؟ اور کوئی غیب اللہ تو چوکھا غیب سی. جنت غیب, عرش غیب, حور غیب, بلدان غیب, غلمان غیب, قیامت غیب, اور رب غیب الغیب. ایک ہے غیب, ایک ہے غیب سے بھی فرشتے غیب ہیں, ٹھیک ہے. سدرۃ المنتہا غیب ہے. اللہ سدرہ سے بھی, مقربین سے بھی. تے جدوں غیب الغیب نہیں لکے آتے ہوڑ کیرا غیب لکیا. سبحان اللہ. غور فرمائے, یہ معراج ہے, یہ کائنات پہ میرے نبی کا راج ہے. اب مثال دے کے ہی سمجھانا پڑے گا کیونکہ ڈائریکٹ تو ہو نہیں سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر گئے تے سب تو پہلے اللہ دے ایک نبی دی بیٹی تے ایک نبی دی بیوی, شعیب علیہ السلام کی بیٹی اور حضرت موسیٰ کی بیوی حضرت صفورہ. کنڈا کھڑکایا, بی بی نے کرم فرمایا, آ کے بی بی دروازہ کھولی, فٹ بولی
انہیں دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک خامند تے بیوی دا بھی کوئی پردہ ہوندا ہے. چلو بیوی تے کرم فرماوے کہ باروں آئیاں پردے نال تے خامند نقاب تے حجاب دے وچ آوے تے تعجب تے ہویا. بی بی نے دیکھا پھٹ بولی خیر ہے پردہ ہمارا پہن جناب نے لیا. پردہ اے پردہ بی بیاں دا ہوندا یا بابیاں دا؟ اچھا بی بیاں دا. خیر نالو بھی گیا. وہ کسی نے کہا تھا کہ کل تک تھا حسن یوسف زیر حجاب آج زلیخا پھر رہی ہے بے نقاب. ہو گیا معاشرے دا خانہ خراب. شکر ہے تو انہوں سمجھ نہیں آیا. سبحان اللہ. اللہ محمد ہمارے بڑی شان ماشاء بے شک. تو بی بی پاک میں نے بی بی کا ویٹ بتا دیا ہے. ایک نبی کی بیٹی, ایک نبی کی اس شان کی خاتون دیکھتے ہی بولی خیر ہے بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں. آج بے پردہ حضور نظر با پردہ خیر ہے آپ نے کیوں نقاب پہن لیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آج بات ہو گئی ہماری ان سے ملاقات, ہماری ان سے ملاقات ہو گئی. ہم نے مانگا دیدار لیکن اس نے جھلک ڈالی پہاڑ. میں پہاڑ کو تک رہا تھا, اس کی ربوبیت کی ایک تجلی نے یہ حال کر دیا, پر کمال کر دیا, میرے چہرے پہ ظاہر جمال کر دیا. اب جو مجھے اس وقت دیکھے گا وہ اندھا ہو جائے گا. آگے ہوتا میرے تیرے کلیجے والا چپ کر کے آنکھیں بند کرتا. بی بی تھی نبی کی بیٹی, اس نے ٹھک سے کہا موسیٰ بے وفائی کی حد ہو گئی, بے وفائی کی حد ہو گئی. ہر دکھ تو نے میں نے مل کے اٹھایا, آج عید کا دن آیا دید کا دن آیا تو کلا کلا چاس لے آیا. یہ تو وعدے نہ تھے, وعدہ تھا ساتھ رہیں گے مل کے چلیں گے نیکی کمائیں گے آگے جائیں گے. لیکن دکھ سارے برابر برابر, سکھ کی آئی رات کلے کلے ملاقات. واہ خوب رہی یہ بات. حضرت موسیٰ نے کہا میں تو گیا بات کرنے تھا, آگے معاملہ یہ ہوا. بی بی نے کہا چلو کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. چہرے سے نقاب اٹھا, ہم اس کی جلوہ تو نہ دیکھ پائے, جلوہ دیکھنے والے کو ہی دیکھ لیں. یعنی جنہ اکھیں دل بر ڈٹھا او اکھاں تک لئیاں, تو ملیوں تے ساجن ملیا ہن آساں لگ پئیاں. ان کا دیکھنا تو قسمت میں نہیں, چلو ان کے دیکھنے والے کو دیکھا چاہیے, اسے ہم نہ دیکھ پائے. خیر ہے جس نے جلوے والی جگہ دیکھی وہ آنکھ تو دیکھیں. حضرت موسیٰ نے کہا زد نہ فرمائیے, اپنی آنکھ نہ گنوائیے. بی بی نے کہا آنکھ میں کیا رکھا ہے, رہی رہی نہ رہی نہ رہی, زندگی میں ایک مرتبہ وہ آنکھ ہی دیکھیں جس نے جلوے والی جگہ دیکھی ہے. حضرت موسیٰ کو بی بی نے کہا تجھے اس حسن کی قسم, اٹھا پردہ. تے قسم اساں تے خیر 6 قسمہ پی گیا. کیوں جی؟ وہ چودھری سی نا گوندل منڈی باؤدین دا, انہوں کسے ڈرایا تے تینوں قرآن چوے سوں, انہیں آکھا قرآن نہ چاہے سوں. انہیں ویکھیا جو نہیں سی,
تے انہیں آکھے اے وخاؤ تے صحیح ہے کی ڈوک یعنی کنہ وڈا ہے قرآن. انہاں قرآن پاک لے آئے, انہیں کہ اینج دیتے 3 رکھ چھڑو. ہماری قوم انہیں نہ قرآن کا وزن نہ قسم کا, مذاق میں کہیں گے اللہ دی قسم میں, اللہ دی قسم میری جیب وچ ککھ نہیں, ہمیں ہے سب کچھ ہوگا, لیکن قسم ہم ایسے ہیں. لیکن جنہیں قسم کا مان ہے, قسم کا وزن, حضرت موسیٰ کا تجھے حسن ازل کی قسم پردہ اٹھا. حضرت موسیٰ نے کہا زد کر گئی, قسم دے دی, چلو ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ, ایک سے مزہ چکھ. انہوں نے کہا یہ قبول ہے. آنکھ پہ ہاتھ رکھا, ادھر پردہ سر کا, ادھر نظر گئی, اور نظر ہوئی, نظر ہوئی, سر نیاز قضا ہوا, پہلو میں ایک دل تھا, خدا جانے وہ کیا ہوا. ایک نظر ایسے جو پڑی, نظر وہ گئی. بی بی نبینی اس نے پھر ہاتھ سے ہاتھ اٹھایا, کہا موسیٰ تجھے اس حسن کی قسم ہے, لاکھ سے ہاتھ اٹھا لیا, میں آنکھ کھولتی ہوں, پردہ اٹھا. دوسری آنکھ بھی قربان, 9 مرتبہ آنکھیں گئیں. بی بی نے 9 مرتبہ قسمیں دے دے کے جھلک دیکھی. 10ویں مرتبہ جب بی بی تڑپی, کہا خیر ہے آنکھوں کی, تو اٹھا پردہ. اب یہ بات ذہن میں رکھیں, جب آنکھیں جاتی تھیں تو حضرت موسیٰ ہاتھ اٹھاتے تھے, مولا میرا گھر. ایک گھر سب نو پیارا ہوندہ ہے, مولا میرا گھر. تو رب اکبر فرمائے پلٹا دی نظر, وہ واپس پلٹاتا رہا, وہ قربان کرتی رہی, وہ دعا دیتا رہا. 9 بار گئی نظر, 9 بار قربان کی نظر. 10ویں مرتبہ جب بی بی تڑپ کے گری اور کہا موسیٰ کلیم اللہ تجھے قسم ہے اس حسن کے جلووں کی, اٹھا چہرے سے پردہ. اوپر سے آئی صدا, موسیٰ تینوں بھی بڑا شوق سی, ساڑے ویکھن دا چاہ سی, جے سانو ویکھنے دا چاہ سی, اس بی بی کو لو تھوڑا جا حوصلہ ہی ادھارا لے لین دو. تو ساری یہ دماغ نہیں پہنچیا. تو پہلی واری آنکھ چھڑیا سی, سبحانک توبتو میری توبہ. اے 9 واری اکھاں دے بیٹھی ہے, پھر بھی اکدی نہیں آدھی ہے, پھر ایک. یہ جنہوں نے چکھا ہے انہوں نے سر وہیں پہ رکھا ہے, لیکن صدقے تیرے مدنی میرے, اکئی پھیرے رحمت دے ڈیرے. ایک سرائکی زبان کے بزرگ گزرے, وہ کہتے ہیں خدا سائیں, اللہ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, خدا سائیں محمد بنا من تو صدقے. ابھی حاجی حنیف صاحب مجھے سرائکی کا کہہ رہے تھے, میں نے کہا چلیں ہم سرائکی لے آئیں گے, تو اب آ گئی ہے, لیکن یہ صرف تواڈی پلیٹ اچ پینی. خدا سائیں محمد بنا من تو صدقے, نبی سائیں تیرے منہ دکھا من تو صدقے. اگے ہے کہ خدا نو ڈٹھائی, آقا خدا کو ڈٹھائی رات میراج کھل دے. تو ساں اللہ نو بھی تکیاتے مسکرا کے, اتنا حوصلہ. خدا کو ڈٹھائی رات میراج کھل دے, تیرے نینا دے بار چامن تو صدقے. تیرے نینا دے بار چاون تو صدقے, خدا سائیں محمد بنا من تو صدقے. تے میں نو تقریر تو بھی پہلے فرمائش ہو گئی سی, اور جمیل صاحب تے میں نکلیاں تے حاجی صاحب آکھیا او تساں ایک گل سنائی تے وہ پھر نہیں آئی. میں آکھیا اساں کیڑی ادھاری لینی ہے سی, انہیں تو سنا دیں. تے حاجی صاحب جڑے لوگ کر دیں نا فرمائش, وہ پہلے کبوتر اڑان دیں. پر یہ پہلا بندہ ہے جڑا مفت و مفت آگ دے حلوہ. سبحان اللہ.
تے آج تو چودھری بوٹا صاحب نے میرے پہ سامنے ہی بٹھا دیتا کہ لے بھائی اصل بندہ پڑے آگیا ہے۔ سبحان حضور، اب اصل میں ٹائم میرا جو ہے نا وہ میں نے 10 سوا 10 کا وعدہ آگے کر رکھا، بس لپیٹ سمیٹ کے کہہ رہا ہوں۔ جب سرکار سدرہ پہ گئے، سدرہ پہ حضور گئے تو ہے نا کہ عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی۔ حضور کو جو رب کا دیدار 2 مقام پہ ہوا، ایک سدرہ کے پاس، ایک عرش کے پار، تو یہ وہ عظیم منزل ہے۔ جب حضور سدرہ پہ گئے تو رہ گئے منزل سدرہ پہ پہنچ کر جبریل امین، فرشتہ چل نہیں سکتا تیری رفتار کے ساتھ۔ وہیں پر حضرت جبریل نے اپنی عاجزی کا اظہار فرمایا، کاندھے کو جھکایا، سر کو جھکایا، نعرہ لایا، سونا اگے تواڈا سرمایا، اور اتھیں سر کڑھایا۔ انہاں اتھیں سر کڑھایا تے ایک مولانا صاحب نے روحی ریگستان یزمان تو اگے انہیں ایک تقریر وچ سنایا، ایک ان پڑھ بابا عشق والا پچھوں اٹھ کے آیا۔ جدو مولانا صاحب فرمایا کہ جبریل سر کڑھایا اوکھا ویلا سدرہ دا آیا، او بابے نیڑے آ کے مولانا صاحب نو فرمایا رو رو کے کہ مولوی صاحبہ جبریل چنگی نہیں کی تھی۔ گالتا ٹھیک ہے مولوی صاحبہ جبریل چنگی نہیں کی تھی۔ تے مولوی 2 قسم دے ہوندن، ایک ہوندن جلالی تے ایک ہوندن جمالی۔ کتنے قسم دے؟ منجی میں 2 ہونتے خیر قسمہ دی حادی کو نہیں۔ ایک ہوندن جلالی تے جمالی، تے جلالی جڑا ہے او ذرا زور تے شور تے اور الفتوہ مل فتوہ چل فتوہ، تے جمالی ذرا ٹھنڈے تے مٹھے تے وارث شاہ پالی ہوئی چنگا جڑا وچھڑیاں نو کردہ جوٹ جائے، اکھیں ویک کے مرد ہی چپ کر دے ہمیں چور ہی جھگڑا لوٹ جائے۔ او مولانا صاحب تھے جلالی قسم کے، انہوں نے کہا نامرادہ ان پردہ پترہ الڈی ٹریٹا جبریل تے اعتراض کریں دی شالا کافر تھی تے مر رہے ہیں۔ تو انہوں سمجھتے نہیں آئی نا، اینج تھی میں تیرے ککھ نہ رہے تو جبریل تے اعتراض کریں دی۔ ہن جواب تاگو کوئی نہ، انہیں آکھا جے جبریل چنگی نہیں کی تو چکر بابا کڑھا ہوا تھا، وہ بھی پتہ نہیں کب سے کھڑا ہوا تھا، اس کو بھی عشق کا نشہ چڑھا ہوا تھا۔ اس نے کہا مولوی صاحب گال ہی مندے نہ کڈ، سپیکر پکڑا۔ اس بابے نے پکڑا سپیکر، علامہ صاحب قبلہ شاہ صاحب، اس نے کہا جبریل کریں دا نا ایویں جے سبق صدیق تو پڑھویں دا۔ جبریل کریں دا نا ایویں جے سبق صدیق تو پڑھویں دا، بن ساتھی ساتھ چھڑیں دا نام تعویز لکھا گل مڑھویں دا، بھویں صدرات معمور ہوندا پیا ویندا سڑ بھوج کڑھویں دا، قسم خدا دی جے صدیق ہوندا بالکل نہ رکدا رلے چڑھویں دا بھویں مرویں دا۔ یہ جو صدیق ہے بندہ بالکل ٹھیک ہے، یہ معراج کی تصدیق ہے، انہوں نے اس کا دیدار پایا، سارا مزہ صدیق نے اٹھایا، جب یار کو غار میں بلکہ دیدار میں، اور پھر وہ ادھر کلے کلے یہ ادھر کلے کلے، نہ او دے اتھے کوئی رلے نہ اتھے اے دے کوئی رلے، او دے بھی بلے بلے اے دی بھی بلے بلے تے تواڈی بھی بلے بلے تے اسی ہن چلے۔
وآخر دعوانا ان الحمدللہ